اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ دعا ہے کہ خلاق عالم اس گھڑیوں میں برسنے والی جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ان بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بے گناہ قیدی ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے، اور بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر، اور آج اس کی 2 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ صفر المظفر یہ جو نام ہے اس کا معنی ہے کامیابیوں والا مہینہ۔ مظفر کہتے ہیں فتح حاصل کرنے والا، غالب آنے والا، اللہ کی مدد سے کامیاب ہونے والا، اس کا یہ معنی ہے۔ اور صفر المظفر یعنی کامیابیوں کو سمیٹے ہوئے جو مہینہ آتا ہے اس کو صفر المظفر کہتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، مہینہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کامیابیوں والا ہوں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، 1.25 لاکھ بلائیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن امتی کہہ رہا ہے نہیں، یہ تو منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست والا ہے۔ اس بارے میں جو میں نے خطبہ میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے جن کو کتاب عنایت فرمائی لیکن ان کا عقیدہ طاغوت کی طرف ہے، باطل معبودوں کی طرف ہے۔ باطل معبودوں کی طرف عقیدہ کیسے ہے؟ یہ میرے آگے سے بلی گزر گئی، بس اللہ خیر کرے، اب معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ چھت پہ الو بیٹھ گیا، اوئے ہوئے اب حالات ٹھیک نہیں ہیں جی۔ وہ سفر کا مہینہ آ گیا، اس کی 13 تیجی جو پہلے 13 دن ہوتے ہیں بڑے منحوس ہوتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، کالے چنے بنا کے جناب پھر چھت پہ رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ بلائیں آئیں، وہ چنے کھا کے چلے جائیں۔ بلاؤں کو چنے بڑے پسند ہیں جی، پاکستانی چنے جی۔ تو یہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں کوئی شادی نہیں کرنی۔ اکثر لوگوں کو پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں محرم سفر لنگ جائے پھر شادی کریں گے، سفر میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ ٹھیک نہیں۔ اچھا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، اچھا سفر کا مہینہ گزر جائے، اچھا کہیں سفر پہ جانا ہے، یہ سفر کا مہینہ گزر جائے، کوئی تجارت کرنی ہے، یہ سفر کا مہینہ گزر جائے۔ یعنی اس کو نحوست والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، نحوست والا تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بلکہ جامع ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2143 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعدی شیء شیئا فقال اعرابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البعیر الجارب الحشفة بذنبه فتجرب الابل كلها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اجرب الاول وخلق اللہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا سفر۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری کسی کی دوسرے کو نہیں لگتی، کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک اعرابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خارش زدہ اونٹ ہم لے کر آتے ہیں اپنے باڑے میں، اس سے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ یعنی بیماری جب دوسرے کو نہیں لگتی تو خارش زدہ اونٹ آتا ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اجرب الاول، تو پھر اس پہلے کو کس سے لگ گئی؟ یہ جو پہلا اونٹ خارش زدہ تھا پھر اس کو کس سے لگ گئی؟ لا عدوى ولا سفرا، فرمایا کہ کوئی کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اگر ایسا ہوتا
تو سارے ہاسپٹل کے ڈاکٹر جو ہیں وہ مرے پڑے ہوتے ہیں، بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ولا سفرا، فرمایا سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سفر کے اندر یہ بد عقیدہ رکھنا، ضعف الاعتقادی رکھنا کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں کام نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی منحوس نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی جان کو پیدا فرماتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی زندگی بھی لکھ دو، اس کا رزق بھی لکھ دو، اور اس کی زندگی میں آنے والے جو مصائب ہیں وہ بھی لکھ دو۔ اور بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے ماں کے پیٹ میں جب پورے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی زندگی لکھ دو، اس کے نصیب میں کتنا رزق ہے لکھ دو، اس کی زندگی میں آنے والی خوشیاں اور غمیاں جو ہیں وہ لکھ دو، وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ تقدیر میں جو تھا، بعض یہ جملہ بولا جاتا ہے نا جو تقدیر میں ہے ہونا وہی ہے، ایسا نہیں، یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ جملہ ٹھیک یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ جب ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے تو پھر سوال و جواب کس چیز کا؟ قیامت کے دن سزا و جزا کس چیز کی؟ لکھا تو وہی ہے جو ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا کہ اس نے دنیا میں جا کے کیا کیا کرنا ہے اپنے اختیار سے، وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ تو اب جملہ یہ نہیں ہوگا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، نہیں، جملہ یہ ہوگا کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اور تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ہم ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کی تقدیر پر میں ایمان رکھتا ہوں، اچھی تقدیر پر، برے آنے والے جو حالات ہیں ان پر۔ کیا؟ من اللہ تعالی، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ یہ مہینہ سفر کس کی طرف سے آیا؟ تو پھر ہم کہیں کہ اس میں نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی نحوست پیدا نہیں فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرما دی کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور پھر امتی کہے کہ نہیں اس میں نحوست ہے، میں نے کام نہیں کرنا، نیا کام شروع نہیں کرنا، میں نے کوئی گھر نہیں بنانا، میں نے شادی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح فرمایا وہ سفر کے مہینے میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری لاڈلی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو سفر کے مہینے میں کیا۔ کہتے جی سفر کے مہینے میں نکاح ہو تو کامیاب نہیں ہوتا، مجھے بتائیں یہ نکاح کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ جوڑی کامیاب ہوئی کہ نہیں؟ اور جی جوڑی کامیاب ہو جائے پھر اولاد نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں اولاد ہوئی کہ نہیں؟ ہے کائنات میں کوئی ایسی اولاد ہے جی جو جنتی نوجوانوں کے سردار بنے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد عطا فرمائی۔ نکاح کس مہینے میں ہوا؟ سفر کے مہینے میں۔ اور یہ جو غزوہ خیبر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، یہ کس مہینے میں ہوا؟ سفر کے مہینے میں۔ محرم کے آخری ایام میں شروع ہوا، سفر کا مہینہ جب آیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے سفر المظفر، کامیابیوں والا مہینہ۔ تو جب خیبر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں کے اندر 2 خواتین ایسی تھیں، ایک مٹی اپنے سر پر ڈال کر پیٹنا شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس کو میری آنکھوں سے دور کر دو۔ بے صبری عورت تھی، فرمایا اس کو میری آنکھوں سے دور کر دو۔ اور دوسری عورت کو دیکھا با حیا بن کر ایک سائڈ پہ صبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کو اس کا صبر پسند آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے جب پوچھ لی تو پتہ چلا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔
نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد فرما دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہے تو واپس چلی جاؤ، میں انتظام کر دیتا ہوں، اور اگر چاہے تو میرے حرم میں آ جاؤ، میرے نکاح میں آ جاؤ۔ قربان جائیں حضرت اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب پر انہوں نے واپس جانا پسند نہیں کیا، حالانکہ بڑے مالدار باپ کی بیٹی تھی، واپس جانا پسند نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنا پسند فرما لیا۔ تو وہ نکاح کب ہوا؟ سفر کے مہینے میں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی ہیں، حضرت اماں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی ہیں، اور حضرت اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں امہات المؤمنین آپ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میرا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی پشت میں جا کے مل جاتا ہے، اور میں ان کی بیوی بھی ہوں، دو رشتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگیں کہ میرا سلسلہ نسب نبی علیہ السلام سے 5ویں پشت میں جا کر ملتا ہے، میرے بھی دوہرے رشتے ہیں۔ حضرت اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل پر نہ یہ بات گزری کہ ان کے تو دو رشتے ہیں، میرا تو دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دل کی کیفیت کو جان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا تاج عطا فرمایا کہ محبوب جو علم آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ علم بھی آپ کو عطا فرما دیے۔ کسی کی دل کی کیفیت کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی تو یہ ہماری آنکھوں کا عیب ہے، کسی کی دل کی بات ہمارے کان نہیں سن رہے تو یہ ہمارے کانوں کا عیب ہے۔ بخاری کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی حالت کو معلوم کر لیا، فرمایا اے صفیہ تو ان سے کہتی کیوں نہیں کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں اور اللہ کے آخری نبی کی بیوی ہوں۔ اللہ اکبر، میرے تو تین رشتے بنتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نکاح خیر ہوا تو سفر کے مہینے میں، اور پھر کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں اگر کسی کام کا ارادہ کیا جائے، شروع کیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جس میں ہم آپ رہتے ہیں، وطن عزیز پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو مزید عزتیں عطا فرمائے۔ یہ وطن عزیز پاکستان کی 1940 23 مارچ کو مینار پاکستان کے مقام پر جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی کہ پاکستان ایک ملک ہونا چاہیے علیحدہ مسلمانوں کا، وہ قرارداد کس مہینے میں پیش کی گئی؟ سفر کے مہینے میں۔ سفر کے مہینے میں تو کامیابی ہوئی کہ نہیں؟ ایسی کامیابی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اسلام میں ایٹمی طاقت بنا دیا پاکستان کو۔ اور پھر جب ایٹمی طاقت بنا 1998 28 مئی چاغی کے مقام پر بلوچستان میں ایٹمی دھماکہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کو ایزی نہیں لینا، پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ اور جس دن وہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو مہینہ کون سا تھا؟ سفر کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ؟ سفر کا مہینہ۔ تو میرے بھائی یہ سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ نحوست کیا ہے؟ نحوست ہمارے گھروں کے اندر، یہ بلائیں مہینے کے اندر نہیں ہیں، بلائیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ یہ انٹرنیٹ یہ بلا ہے بہت بڑی، یہ موبائل، یہ کیبل، یہ سوشل میڈیا، یہ بہت بڑی بلائیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اصل نحوست تو یہ ہے کہ بے نمازی ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ ایک بے نمازی، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، روایات میں آتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں صوم و صلات کا پابند ہوں، کاروبار بھی اچھا ہے لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کے آگے پردہ لگا لو۔ اس نے پردہ لگا لیا، حالات بہتر ہو گئے، تجسس ہوا کہ آخر اس پردے کے اندر حکمت کیا تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم و صلات کا بھی پابند تھا،
کاروبار بھی ٹھیک تھا، برکت نہیں ہوتی تھی، پردہ لگا لیا برکت ہو گئی۔ آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بے نمازی تیری گلی سے گزرتا تھا، اس کی نگاہ تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس کی نگاہ کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، بے نمازی گزر رہا ہے، صرف نگاہ اندر پڑی ہے، اس کی نحوست سے برکت ختم ہو گئی۔ تو جس گھر میں بے نمازی رہ رہے ہوں، اس کی نحوست کو کوئی ماپ سکتا ہے؟ کوئی پیمائش کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو نحوست تو یہ ہے کہ تو بے نمازی ہے، نحوست تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، یہ نحوست ہے۔ یہ نحوست ہے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے، نحوست تو یہ ہے۔ سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے، سفر کا مہینہ تو کامیابیوں والا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ذوف الاعتقادی جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سفر کے مہینے کو نحوست والا نہیں کہنا۔ یہ آگے سے بلی گزر گئی، یہ اوپر الو بیٹھ گیا، یہ چیلیں اور کوے آ گئے، یہ عجیب قسم کی جناب یہ انگوٹھی پہن لوں گا تو میرے کام ٹھیک ہو جائیں گے، میرے نام کے ساتھ کون سا نگ میچ ہو رہا ہے جناب، اور نگ نے، یہ پتھروں نے تمہاری قسمتیں بدلنی ہیں۔ تو اس طرح کی ذوف الاعتقادیاں جو ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت میں ایسا کوئی ان کا تصور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 میری امت میں سے لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی کچھ صفات بتائیں، اور ان میں سے ایک صفت یہ بتائی کہ وہ بدشگونی والے نہیں ہوں گے، وہ بدشگونی والے نہیں ہوں گے، ذوف الاعتقادی والے نہیں ہوں گے، بدفعالی والے نہیں ہوں گے، وہ اللہ پر توکل والے ہوں گے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی کسی اچھے کام کا ارادہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمائے تو کوئی کام رکا ہوا رہ سکتا ہے؟ کوئی کام رکا ہوا پھر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ کسی مہینے کو، کسی دن کو نحوست والا نہیں کہنا۔ کوئی بلائیں نازل ہونے والی کوئی روایت نہیں ہے، اگر کوئی سناتا ہے تو یہ من گڑت روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اندر سے نحوست کو نکالنا ہے۔ جب ہم نے اپنے اندر سے نحوست کو نکال لیا، رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں۔